میں ایک جگہ اپنے شہر میں میلاد میں گیا تھا. مجھ سے پہلے شہر کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب کی تقریر ہو رہی تھی. انہوں نے روایت پڑھی. کیا روایت پڑھی؟ حضرت ابو طالب کے کفر پہ. ایک ہی روایت ہے، یاد رکھنا، پورے صحیح ستہ میں ہے. کیا روایت پڑھی؟ کہا کہ حضرت ابو طالب کا جب آخری وقت تھا نا تو رسول اللہ نے چچا کے کان میں کہا چچا آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لیجئے. چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. یہی ہے نا بھائی؟ کیا کہا؟ چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اب مفتی صاحب کی تقدیر خراب تھی یا اللہ کی مرضی تھی کہ ان کے بعد میری تقریر تھی؟ ہے میں نے مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آئی. بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا، چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا 1400 برس بعد تو نے کیسے سنا؟ میں نے کہا جی مولوی ہے. ارے نبی جو بات کان میں کہتے ہیں وہ تو سن لیتا ہے جو سوالات کے مجمع میں. جو بات کان میں کہی وہ مولوی آج تک سن رہا ہے. اور جو بات 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اللہ کیا کہا ملا نے؟ بولے نا اصل میں بات یہ ہے نا، آپ سمجھیے گہرائی کو. کیا سمجھے؟ بولے جب نا حضرت ابو طالب نا انہوں نے جب نبی کا کلمہ پڑھایا تھا نا اس وقت نبی کو نا نبوت نہیں ملی تھی. ہے کیا کہا؟ کہ جب حضرت ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھایا نبی کو نبوت نہیں ملی تھی. میں نے کہا تیرے باپ کو مولویت مل گئی تھی. ارے خود ہی پڑھ رہا ہے. نبی نے فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین. کیا کہا نبی نے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. لوگوں نے مریم سے پوچھا مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا پروردگار کیا جواب دوں؟ کہا جاہلوں کو جواب نہیں دیا جاتا. خاموشی کا روزہ رکھ لو. کہا تو جواب کون دے گا؟ بچہ کہاں سے آیا؟ کہا بچہ ہی دے گا. لوگوں نے پوچھا مریم بچہ کہاں سے آیا؟ کہا بچے سے پوچھو. اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ کے جھولے کے قریب لوگ گئے. جیسے ہی گئے کیا کہا عیسیٰ نے؟ کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں. آ کر نہیں بنا، بن کر آیا. اللہ قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب عالم میثاق میں عالم ارواح میں نے 1,24,000 نبیوں کو جمع کیا اور سارے نبیوں سے عہد
جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم سب کے سب اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی نا، نبی عالم ارواح سے نبی ہوتا ہے۔ سننا، نتیجہ پیش کر رہا ہوں کہ ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا، ولا تنصرنہ، نصرت بھی کرنا۔ ملا کا بیان نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا۔ کا قالو اقررنا، کیا تم سب کے سب اقرار کرتے ہو؟ کا قالا اقررنا، ہم سب کے سب اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بس گواہ ہو جاؤ، آج میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ جب میرا آخری نبی آئے گا اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ اور اے دیکھو تمام انبیاء، اگر تم اپنے قول سے پھر گئے، اگر میرے آخری نبی کی مدد نہیں کی، اگر آخری نبی پر ایمان نہ لائے، تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ جہاں تک لانا تھا لے کر آ گیا، نبوتیں تو ایک طرف، سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب آخری نبی کی مدد نہیں کی۔ تو اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء پہ واجب ہے آخری نبی کی مدد کرے، مدد کرے، واجب ہے، مگر مدد کہاں کی؟ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو، کہاں مدد کی؟ بدر میں آدم آئے تھے، خیبر میں عیسیٰ آئے تھے، احد میں موسیٰ آئے تھے۔ ارے مسلمانوں، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، بدر ہے تو علی ہے، خیبر ہے تو علی ہے، خندق ہے تو علی ہے۔ ہر جگہ علی ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھ لی ہو، ابراہیم کی خلت دیکھ لی ہو، یوسف کا جمال دیکھ لی ہو، تنہا علی کی طرف دیکھ